دنیا اور آخرت کے سلسلے میں عنوان دیا گیا بے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ دو جملے میں اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا دار فانی ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار فانی ہے، آخرت دار البقا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 عالم بنائے، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ یہ 4 عالم ہیں۔ عالم ارواح کا تعلق روحوں سے ہے، جو الست بربکم، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست، اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا بلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، اس میں شک کیا ہے؟ بلا کے معنی یہ ہوتے ہیں یا اللہ بالکل، ہم جیسے کسی بار کیا بیٹا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ ارے بالکل آپ ہی ہمارے باپ ہیں، کیا مطلب؟ ارے یہ کوئی سوال کرنے کی بات ہے۔ اس طرح بلا کا جو جملہ ہے، یہ کیسا سوال کر دیا پروردگار، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یعنی وہاں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہ ہونے کے یقین کے ساتھ عالم ارواح میں سبوں نے جواب دیا۔ لیکن اللہ نے روح کو جس وقت دنیا میں اتارنے کا فیصلہ کیا تو روح کی سواری بنا کر اللہ نے بدن کو بنایا۔ بدن یہ روح کی سواری ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ روح کو کبھی موت نہیں۔ روح کیا ہے؟ جس وقت حضور سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جواب دیا، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے اے نبی جی روح اللہ کا حکم ہے۔ روح اللہ کا حکم، کیا پتہ چلا؟ اللہ کا حکم ہوگا تو روح زمین پر آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو روح زمین سے منتقل ہو کر چلی جائے گی۔ تو حکم اللہ کے بدن کے ساتھ نہیں۔ جو ریپیری جو ہوتی ہے وہ ریپیری بدن کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ جو ریپیری جو ہوتی ہے، جیسے کہ میں کل بھی ایک ساتھی بتا رہا تھا، عام طور پر بڑا انٹیلیجنٹ کون؟ ڈاکٹر۔ پہ ڈاکٹر کیا ہیں؟ یہ بدن کا میکینک ہے۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ بدن کا میکینک ہے۔ جیسا تم گاڑی کے میکینک ہو، یہ بدن کا میکینک ہے۔ وہ بھی ہیڈ لائٹ کا میکینک الگ، ایکسلیٹر کا میکینک الگ، بریک کا میکینک الگ، پنچر کا میکینک الگ الگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا سسٹم سنبھالے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر میں بھی اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں کا الگ، زبان کا الگ، دانتوں کا الگ، کانوں کا الگ، بالوں کا الگ، کھالوں کا الگ، سب کے الگ الگ۔ تو یہ جو سسٹم ہے بدن کا، اس بدن کو اللہ نے سواری بنایا، روح کی سواری۔ اور وہ روح کی سواری کب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہر چلے میں ایک ایک شکل اللہ دیتے رہتا ہے، دھیرے 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 ازا قطرہ لؤلؤ و لالا کنت، اس پانی کے قطرے سے اللہ نے اس خوبصورت ایک بچہ بنا دیتا ہے۔ اور 4 ماہ کے بعد روح منتقل ہوتی ہے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کے اندر۔ 4 مہینے کے بعد اس کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے رویا، وہ بچہ رویا تو اس کا رونا گویا دنیا کے اندر آ جانا ہے۔ ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے، ایسی زندگی گزار کر جانا چاہیے سب کو رلاتا ہوا چلا جائے اور خود ہنستا ہوا چلا جائے۔ روتا ہوا آتا ہے ہر بچہ۔ اسی لیے سائنسدان یوں کہتے ہیں جتنا سیکنڈ لیٹ روئے گا اتنے سیکنڈز اس کی عقل لیٹ بڑھے گی۔ عام طور پر 4 سیکنڈ کے بعد رویا
تو 4 مہینے اس کی عقل پیچھے ہو جاتی ہے. 10 سیکنڈ کے بعد رویا 10 مہینے اس کی عقل پیچھے ہو جاتی ہے. یعنی فاسٹ گروتھ جو عقل ہوتی ہے اس اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے رونے کے حساب سے. یہ الگ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو. خیر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہی پیدا ہوتے ہی ایک مرتبہ رویا اور انتقال ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں یہ دنیا، عالم دنیا میں جناب پہنچ چکے ہیں. عالم دنیا میں جو آ چکے ہیں، زندہ آئے اور آتے ہی انتقال ہو گیا. ان کا نام رکھیے، ان کا نام رکھیے، ان کو نہلائیے، کفن پہنائیے، جنازے کی نماز پڑھائیے، ادب سے لے جا کر دفن کیجیے. اگر کوئی بچہ پیدا ہی ہوا مردہ ہو کر تو اس بچے کے لیے حکم کیا؟ نہ نہلانا ہے، نہ نام ہے، نہ کفن ہے، نہ لے جا کر گڑھا کھودیے، گڑھا کھود کر اندر ڈال دیجیے، قصہ ختم. نماز وماز کچھ نہیں. اب جب بدن کو اللہ نے دنیا میں لایا ہے تو اللہ نے روح کا تقاضا، روح اللہ کا حکم ہے تو احکام سے روح کی تربیت ہوگی، روح کی پرورش ہوگی، روح کے اندر قوت بڑھے گی. بدن کو اللہ نے بنایا مٹی سے تو بدن کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے مٹی میں رکھ دیا. اب دیکھیے آپ، مٹی ہی سے اس کا غذا، مٹی ہی سے اس کے لیے کپڑے، مٹی ہی سے اس کا گھر، مٹی ہی سے اس کے زندگی میں تمام جتنے بھی ساز و سامان بنتے ہیں سب کے سب زمینی چیزوں سے بنتے ہیں. مٹی کے بدن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مٹی کے ساز و سامان بنا دیا. جو بھی آپ، اسی لیے کہتے ہیں جتنا مٹی استعمال کرو گے اتنے صحت مند رہو گے. آج کل تو مٹی کا برتن ہی گھروں میں ختم ہو گیا. کہاں ہے مٹی کا برتن بتائیے؟ کہیں بھی نہیں ہے. آپ اگر مٹکے کا پانی پینا شروع کریں، مٹکے کا پانی وہ سب سے بہترین پانی اور بدن کے لیے انتہائی سوٹیبل پانی. اور ہم لوگ جو اس وقت بسلری پانی پیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے بسلری پانی میں وہ قوتیں جو پانی کے ذریعے سے بندے کو حاصل ہوتی تھیں وہ تمام قوتوں کو نکال لیا جاتا ہے، پیور پانی دیا جاتا ہے. حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے بھئی اس کے اندر کے کیمیکلز کو، اس کے اندر کے وٹامنز کو، اس کے اندر کی طاقت کو، اس کے اندر کی قوت کو نکالے بغیر آپ کو اگر پانی دیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات. جیسے کہ ہمارے پاس پیوریفائی کا جو سسٹم ہے، پیوریفائی کا یہ صحیح سسٹم ہے. لیکن جو بسلری بنانے کا سسٹم ہے وہ سسٹم بالکل غلط سسٹم ہے. وہ سسٹم سے بدن کے اندر کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہمارے حکماء یوں فرماتے ہیں جو پانی بسلری کا ہوتا ہے اس پانی کو اندر قوت پیدا کرنے کے لیے آپ کو نمک ڈالنا پڑے گا. جیسے کہ وہ نمک جو بالکل خالص نمک ہے، جیسے ہمالین سالٹ ڈالو، راک سالٹ ڈالو، یعنی تو آپ جو موٹا نمک ہے وہ ڈال دیجئے. وہ 1 لیٹر میں آدھا چمچ ڈال کر آپ نے پانی ہلا دیا، پھر دوبارہ وہ تمام قوتیں طاقتیں پیدا ہو جائیں گی جو اس میں سے نکال لی گئی تھی. خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدن کا جو تقاضا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے زمین کی 3 زمین سے بنائی ہوئی چیزوں سے پورے کیے جائیں گے، اور جو روح کا تقاضا ہے اسے پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تابعداری لازم ہے. اگر کوئی بدن کی تو ماشاءاللہ فکر کیا، روح کی فکر نہیں کیا تو اس کا بدن تو ماشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا، روح کمزور کا کمزور ہی رہے گا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے سے پہلے، ہر پینے سے پہلے بسم اللہ سکھایا تاکہ بدن کی بھی قوت بنے، روح کی بھی قوت بنے. اس لیے کہ بسم اللہ کے ساتھ جو بھی عمل شروع کیا جاتا ہے وہ عمل ذکر ہو جاتا ہے. ذکر کے ساتھ کھانا کھانا یہ کھانا ہی نہیں، یہ ذکر ہے. اس لیے فرمایا دنیا اور آخرت، ہر دنیا کے عمل کو آخرت بناؤ. جیسے دعا پڑھ کر کوئی سویا
تو اس کے نیند میں جتنی سانس لے گا ہر سانس پر ذکر کا ثواب ملے گا. ارے بھائی حالانکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اب سوال پیدا ہوا بھی پوری رات تو ہم عبادت کیے نہیں، پھر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دن کی انتہا عبادت پر، دن کی ابتدا عبادت پر اللہ نے پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا. اسی طرح کھانا، بسم اللہ پڑھ کر ہم نے کھانا شروع کیا، ذکر کرتے ہوئے کھایا، الحمدللہ بول کر ہم نے کھانا ختم کیا، ہر دانے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. انشاءاللہ اس عنوان کو آگے تکمیل کیا جائے گا. دنیا الگ دین الگ نہیں ہے، دنیا الگ آخرت الگ نہیں ہے. ہر دنیا کے عمل میں اللہ نے آخرت رکھی ہے، ہر چیز میں آخرت ہے. وہ کیسے ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آئندہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.